اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرْ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اس سے پہلا جو رکوع ہے اس میں جو آخرت اور دنیا کا تعلق ہے اس پر بات بیان ہوئی اور ان کے اعتراضات کے جواب اس طرح دیے گئے کہ مطالعہ کائنات سے یہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر تخلیق ہوئی ہے۔ یہ جو استدلال ہے قرآن مجید کا یہ کئی جگہوں پر قرآن مجید نے کیا ہے، تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آتا ہے کہ انسان کو جو شعور دیا گیا ہے، انسان جس طرح چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ جس شعور کے ساتھ معاملات کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی روشنی میں انسان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی زمین و آسمان بھی تخلیق کیے گئے ہیں، ستارے اور چاند اور سورج بھی تخلیق کیے گئے ہیں، اور وہاں سائنس کے جو دریافتیں ہیں وہ حیران کن ہیں، کس کس طرح کے سیارے ہیں، کس کس طرح کے ستارے ہیں، ان میں کیا کیا ترتیبیں ہیں اور ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، لیکن ان کے شعور میں یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ سوال انسان کا ہے، کیونکہ انسان کو ایک آزاد شعور دیا گیا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہیں یہ شعور دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے جیسی مخلوق بنائی جائے اور اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جائے، اس کے ساتھ کوئی تماشا کیا جائے۔ اور چنانچہ یہ جو تم ہو اور تمہاری تخلیق ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک پروگرام ہے جس کے تحت یہ سارا عمل ہوا ہے۔ اس رکوع میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو دعوت ہے اس کی برکات کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور دین کو قبول کرنے کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کے کچھ پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ تو اس رکوع سے جو آج ہم پڑھیں گے یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر خیر جو ہے
اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو بیدار نہیں رکھتا، اس شعور کو بیدار نہیں رکھتا، اور دنیا کی جو کشش ہے یا طلب ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔ میں نے جب اس پر غور کیا کہ یہ انسان کا مسئلہ ہے کیا، تو بہت ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا اپنے اس سفر میں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان جس کا شکار ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جان کو محفوظ رکھے، آلام سے، تکلیفوں سے، دشمنوں سے، چوٹ سے، درد سے، تکلیف سے۔ دوسرے اپنے مال کو، میں مال قربان تو کر سکتا ہوں، دوسرے کو دے تو سکتا ہوں، لیکن میرے مال کو کوئی مجھ سے ناجائز طریقے سے حاصل کرے، مجھے نقصان پہنچائے، مجھے دھوکہ دے، میرے ساتھ ناانصافی کرے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنی جیب سے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ناانصافی کی جائے یا ظلم کیا جائے یا زیادتی کی جائے۔ اسی طرح میری عزت ہے، یہ بھی میرا بڑا مسئلہ ہے کہ میں ہر حال میں اپنی عزت کی، اپنے وقار کی، اپنی شان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ انسان اس کے لیے قتل کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کاری کیا جاتا ہے لڑکیوں کو، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جذبہ عزت کا ہے کہ ہماری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، تو ہم اس شخصی کو مار دیں گے جس نے ہماری عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ میری رائے ہے، میری سوچ ہے، تو میں یہاں بھی ہر طرح کے اقدامات، مجھے اپنی رائے اتنی عزیز ہے، اس سے محبت میں کرتا ہوں، اس کو میں آئیں بائیں شائیں کرنے والے پر وہ چھوڑ نہیں سکتا میں اس کو، میں تو اس کے اوپر ضد کرتا ہوں، لڑائی کرتا ہوں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ میرا جائز تعلق ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ناجائز ہے۔ جیسے میں نے مثال بیان کی کہ ایثار میں خود کروں، میں اپنی رائے خود چھوڑ دوں، میں اپنے جان کی قربانی خود دے دوں، وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے قبول ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، میرے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، مجھے روکا جائے، اس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں سے سارے آپ کے گھر میں جو فسادات ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں جو فسادات ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں جو فسادات ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے ان چاروں میں سے کوئی، وہ پرانے لوگ جو تھے وہ زن، زر اور زمین کا لفظ بولتے تھے، تو وہ اصل میں اس سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی، تو یہ لیکن یہی چیزیں، انہی کی حفاظت جب ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں، اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی ایک صحیح بات، میں اپنی اہلیہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان سے کئی مرتبہ یہ کہتا تھا کہ تمہاری لڑائی بالکل ٹھیک ہے، جس طریقے سے تم نے لڑی ہے اس سے نقصان ہو گیا، تمہیں تمہارا حق نہیں مل سکا۔ تو یہ جو ہے، یہ حکمت اور دانائی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کو، جو بنیادی آپ کے حقوق ہیں، ان کی حفاظت یا ان کی بڑھوتری کا جو عمل کرنا ہے، وہ کن حدود میں رہ کر کرنا ہے۔ تو اس بات کو قرآن مجید نے سادہ طریقہ دے دیا ہے کہ جب تمہارے ساتھ ہو تو تم کیا چاہتے ہو، یہ دوسرے کے ساتھ کرو۔ سادہ پیمانہ ہے، اس کے لیے کسی بڑی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے اس کو سمجھنے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ہو تو میں کیا چاہتا ہوں۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مال اٹھا لیا جائے، مجھے دھوکہ دیا جائے تو دوسرے کو بھی نہ دو؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ میری رائے مجھ سے زبردستی بنوائی جائے، اپنی رائے؟
میں نہیں چاہتا تو دوسرے کے ساتھ بھی یہ نہ کروں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے انسان کا، اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا بات بیان کی ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو تیری طرف نازل ہوا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اصل میں نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اب یہ قرآن مجید نے ایک معیار قائم کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو بصیرت والا ہے اور کون ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔ تو کہا کہ جو بصیرت والا ہے وہ ہے جو اس قرآن کے حق ہونے کو مان رہا ہے، اور جو اندھا ہے، جو بصیرت سے محروم ہے، وہ اس قرآن کو حق نہیں مان رہا۔ اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ یعنی انجام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ وہ آگے کردار سے واضح کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کے اس بندے کے کردار میں اور اس بندے کے کردار میں کیا فرق ہے۔ جو آدمی خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق کو پہچانتا ہے وہ اصل میں ایک کریکٹر ہے، اور اسی سے اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بصیرت جو ہے وہ میرے اخلاقی اور جمالیاتی شعور کا صحت مند حالت میں ہونا ہے۔ ہماری یہ جو دنیا ہے یہ اصل میں میرے جو شعور میں مجھے فیکلٹیز دی گئی ہیں ان کو بیمار کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ان کو بیمار کر دی ہے۔ جو ترک دنیا کی بات ہوتی ہے یا حب دنیا کے خلاف بات ہوتی ہے وہ اصل میں اس نقطے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ حب دنیا جو ہے، یہ حب دنیا گناہ نہیں ہے۔ یعنی میں اچھا کھانا کھانا چاہوں، اچھا لباس پہننا چاہوں، اچھا گھر بنانا چاہوں، اچھی گاڑی خریدنا چاہوں، یا اچھا یعنی اپنے آپ کو منہ دھو کے، میک اپ کا لفظ تو چلے خواتین کے لیے خاص ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مرد بھی ویسے میک اپ کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو اب تو دکانیں کھل گئی ہیں مردوں کے میک اپ کی بھی۔ تو یہ سب چیزیں کوئی ممنوع نہیں ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے زیادہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ تو یہ جو ہے یہ جو ان چیزوں سے میرا تعلق ہے، اس کی جائز حد کیا ہے؟ اگر یہ جائز حد طے ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ جائز حد سے تجاوز کر دیا تو پھر یہ جو میری اصل شخصیت ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلا اقبال نے یہ سوال اٹھایا ہے بانگ درا میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے زمانے کے نوجوانوں کو کہ یہ تن سنوارنے میں مبتلا ہے۔ تو یہ جو تن سنوارنا ہے اس پر اقبال کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نوجوانوں کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ وہ اپنے یہ ٹائی کیسی پہننی چاہیے اور جوتا کیسا پہننا چاہیے، اور اس پر یہ تو خواتین کے موضوعات ہوتے تھے نا، لیکن یہ مردوں کے موضوعات بن گئے ہیں۔ تو اقبال دیکھیں 1938 میں اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ اندازہ کریں کہ یہ کب سے یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ قدیم سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اقبال کو پہلی بار بیان کر رہا ہے، یہ اقبال کے زمانے میں کوئی حادثہ ہوا ہے، ہمیشہ سے نوجوانوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بڑے اہداف ہیں، جو بڑے آئیڈیلز ہیں، ان کی بجائے چھوٹے آئیڈیل میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ میرے اندر اللہ نے جمال کا، خوبصورتی کا احساس یا ادراک رکھا ہے، تو میں نے کیا کیا؟ اس کو ڈرائنگ روم کے سجانے پر صرف کر دیا۔ تو جو اعلیٰ چیزیں تھیں وہ میری توجہ کی سے محروم ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو بصیرت ہے، صاحب بصیرت وہ ہے کہ جو اس حق کو پہچان رہا ہے، اور وہ صاحب بصیرت نہیں ہے جو اس حق کو نہیں پہچان رہا۔ فرمایا کہ اس کو واضح کیا کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ کیوں ہوتا ہے
کہ یہ ان لوگوں نے جنہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ اصل میں عقل والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، یہ بینا ہیں، یہ نابینا نہیں ہے۔ عقل جو ہے وہ اگر لذت کی رسیہ ہو جائے، وہ اگر فائدے کی رسیہ ہو جائے تو بصیرت سے محروم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اگر میرے پورے شعور کے ساتھ، میرے شعور کی فیکلٹی کے ساتھ کام کرے تو پھر وہ بینا ہوتی ہے۔ اب قرآن نے اس کو کریکٹر کو بیان کیا کہ جو کریکٹر پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاں جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ عہد کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ولا ینقضون المیثاق، وہ قول باندھ کر اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں۔ اچھا، یہ جب بھی میں پڑھتا ہوں صلہ رحمی کا حکم قرآن مجید میں انہی الفاظ میں عام طور پر آتا ہے، تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ تعلق کو قرآن مجید کی اہمیت دیتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، اور کہا کہ اللہ نے اس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ اس کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو حقوق قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان میں والدین کے حقوق ہیں۔ تو نقطہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی شکایتوں کی وجہ سے یہاں ناراض ہوتا ہے، اور شکایتیں جینوئن ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہیں، انسان کو واقعی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، واقعی دکھ پہنچا ہوتا ہے، نقصان پہنچا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ شکایت میں چلا جاتا ہے اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دل ہی نہیں کرتا بھائی سے ملنے کو، دل ہی نہیں کرتا بہن سے ملنے کو، دل ہی نہیں کرتا بھتیجے سے ملنے کو، چچا سے ملنے کو، پھوپھی سے ملنے کو۔ پھوپھیاں تو خاص طور پر زیادہ ان کا ہر برائی میں ان کا نام آتا ہے۔ تو اب یہاں اس وجہ سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑ کے رکھو، کیونکہ یہاں ایک مشکل ہے کہ جو شکایات ہیں وہ جینون ہیں۔ اچھا، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، مثلا یہ میرے کچھ کام کرتے رہتے ہیں جو اپنے شوق سے کر رہے ہیں، تو میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں، کہتا بھی رہوں گا، ملیں گے تو نہیں آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں، آپ کی بڑی نوازش ہے، یہ الفاظ بولوں گا۔ اگر یہی کام میرا بھائی کر رہا ہو تو میں شکریہ کا لفظ ہی نہیں بولوں گا، وہاں مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ جب سے مجھے اسٹنٹ پڑا ہے وہ رات کو اٹھ کے آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ باپ صحیح سویا ہوا ہے، نیند صحیح آئی ہوئی ہے، کوئی بے آرامی تو نہیں ہے۔ اب میں کبھی اس کو کہتا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے تیری بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تو میرا خیال رکھتا۔ لیکن اگر میں کسی اجنبی کے ہاں ہوں اور وہ رات کو مجھے اٹھ کے دیکھے تو میں اس کا 2-3 مرتبہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑی تکلیف کی، آپ رات کو اٹھ کے آئے مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اچھا یہ ہوگا کیوں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اچھا یہ جو یوفون بعہد اللہ ہے اس پر استاد محترم نے اور اصلاحی صاحب نے بھی یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے، الذین یوفون بعہد اللہ۔ مجھے اس میں ایک مشکل لگی ہے کہ اللہ سے عہد کو اس عہد کے طور پر بیان کرنا جو عہد الست جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تو یاد ہونا چاہیے، یعنی وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو ایفائے عہد جو ہے وہ
اتنا بڑا لفظ جو ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال ان کی رائے ہے مولانا اصلاحی کی۔ تو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ قول باندھ کر پھرتے نہیں ہیں، عہد کر کے اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ آدمی کرتا کون ہے؟ اس عہد کو لے لیں، عہد الست کو لے لیں، یا دنیا میں جو عہد کیے جاتے ہیں اس کو لے لیں۔ یہ اصل میں وہ بندہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قول کا پکا ہونا چاہیے، وہ اس اخلاقی معیار پر جی رہا ہے کہ وہ بات سے پھرتا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہماری جو سوسائٹی ہے اس اعتبار سے بڑی گھٹیا سوسائٹی ہے۔ ہمارے ہاں عہد کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جملہ ہے ہمارے اس میں بیان کیا تھا کہ عہد تو ہوتے ہی اس لیے کہ توڑے جائیں، وعدے تو کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ توڑے جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس حق کو پہچانا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کو باعہد باندھنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور جو اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ کریکٹر جو ہے، یہ اہل ایمان کا کریکٹر بھی یہی ہے، اور یہی ہے جو بصیرت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا ڈر رکھتے ہیں۔ یہ جو آخری بات ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں اگر جی رہا ہوں اور جینے میں میرے سامنے یہ سوال ہے کہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو میرا سخت حساب نہ ہو، یعنی یہاں تو میں اس جذبے کے ساتھ جی رہا ہوں کہ قیامت والے دن اٹھوں گا تو میرے تو بڑے مقدمے بنتے ہیں، فلانے نے میرے پیسے دینے ہیں، فلانے نے میرے حق مارا ہوا ہے، فلانے نے میری بےزتی کی ہوئی ہے، فلانے نے یہ کیا ہوا ہے، فلانے نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو جب قیامت والے دن اٹھوں تو پتہ چلے کہ میرے خلاف بہت سارے مقدمے ہیں، اللہ کے تو ہیں ہی۔ وہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، حقوق العباد نہیں معاف ہونے، کیونکہ وہ بندوں نے معاف کرنے ہیں۔ تو اس سے ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ اتنی خطرے کی بات نہیں ہے۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس نے معاف نہیں کرنی، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس طرح کا کوئی اصول بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید نے تو بتا دیا ہے کہ شرک کے سوا سب گناہ میں معاف کر سکتا ہوں۔ تو وہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تلافی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کون سی کمی ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو تو میں نے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ توبہ شوبہ کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، تو اس کو رعایت مل گئی ہے، تو بتا تجھے کیا چاہیے، اس کو بھی دے دیا جائے گا۔ وہ اس کا دل راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا اس زیادتی کا جو میرے ساتھ دنیا میں ہوئی تھی، تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اچھا، صبر کا لفظ جو ہے اس کا ویسے اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ اگر یہ لفظ محاورہ بولا جائے کہ حوصلہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے حوصلہ رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بددل ہو کر عمل سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ صبر کا مطلب ہے کہ بددل ہو کر عمل سے پیچھے، وہ بھی مطلب ہے اس کا کہ تکلیف پر شور نہ مچایا جائے، کسی زیادتی پر شکایت نہ کی جائے، وہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن قرآن مجید جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ میں اپنے خدا کے ساتھ وابستگی پر قائم رہوں، آخرت کی طرف میرا رخ جو ہے اس میں کوئی تزلزل نہ آئے، اور جو مجھے اپنے فرائض ادا کرنے سے، وہ جو اوپر بات ابھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، وہ کیوں ہوگا جب مسئلہ آخرت ہے؟ اگر دنیا مسئلہ ہو تو میں کیوں معاف کروں؟
دنیا ہی ہدف ہے، دنیا ہی کی کامیابی ہدف ہے، تو پھر میں کیوں معاف کروں گا؟ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں تو اس سے ایک کی بجائے 2 بار بدلہ لوں گا، تب بھی مجھے تسلی نہیں ہونی۔ تو اب بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو وہ بچے جو ہیں وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا ہے تو دوسرا بھائی جواب میں 3-4 مرتبہ مارتا ہے، اور جب تک اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مارتا رہتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ ٹھنڈ نہیں اس کو پڑتی۔ تو میں یہ کیوں نہ کروں کہ جب تک مجھے ٹھنڈ نہ پڑ جائے میں جاری رکھوں۔ آپ دیکھیں بادشاہوں نے جو سزائیں دی ہیں اپنے مخالفین کو، وہ کیسی کیسی ظالمانہ ہیں۔ وہ اگر آپ اذیت کے جو طریقے ہیں ان کو دیکھیں عجائب گھروں میں جا کر، تو آپ کے پورا جسم پسینے سے بھیگ جائے۔ اس طرح کی چیزیں بادشاہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ شاہی قلعے کے تہہ خانے جو ہیں ان میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ماحول ہے، تاریکی ہے، پھینک دیا، دوبارہ دیکھا ہی نہیں۔ جب یہ کھدائی ہوئی ہے تو ہڈیاں نکلی ہیں اندر سے، یعنی بندہ بھوکا مر گیا اندر۔ مخالف ہے، سیاسی مخالف ہے، پکڑا اندر کر دیا۔ شاہی قلعے کے نیچے ایک ہال بنا ہوا ہے جس میں بھول بھلائیاں ہیں، اس میں بندہ چلا جائے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ مغلوں کی میں بات بتا رہا ہوں، آپ مغلوں کے بنائی ہوئی نہیں عمارتیں یہ۔ تو یہ جو بادشاہ یہ اگر کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غصہ کتنا ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہمارا گرفتار ہوا تھا بیچارہ کیا ہے پی ٹی آئی کا بندہ شہباز، اس کو جو 2 راتیں اس نے گزاری ہیں اس میں اس کو مارا پیٹا نہیں ہے انہوں نے، جس حالت میں رکھا ہے وہ حالت سے اس کی تصویریں جو ہیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ اختیار جو ہے جو اس کی، تو یہ جو ہے نا یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رخ پر ہوتے ہیں، جب ہم آخرت کے رخ پر جی رہے ہوتے ہیں، تب رشتہ داروں سے تعلق بھی قائم رہتا ہے، تب عہد میثاق بھی یاد رہتے ہیں، تب اللہ کی رضا کے لیے آدمی ثابت قدم بھی رہتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور کہا کہ ان کو وہ خرچ کرتے ہیں چھپے بھی اور کھلے بھی۔ ظاہر ہے دونوں طرح کے مواقع ہوتے ہیں۔ اصل میں جو آئیڈیل بات ہے، خاص طور پر جو رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوتی ہے یا دوستوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، اس میں تو چھپا کر ہی کرنی چاہیے، لیکن جب سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر ہے وہاں ہم دینے جاتے ہیں چیز کو۔ تو جیسے یا سیلاب ہے تو میں نے یہاں بھی مجھے یاد نہیں رہا پچھلی بار جب میں آیا میں بات کرنے کے لیے، لیکن وہاں لاہور میں نے جب درس قرآن دیا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں تکلیف اٹھا کر پیسے دینے چاہیے۔ یعنی جو بات ہے نا، ہمارا عام طور پر خیرات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جیب میں 1000 روپیہ ہے تو کسی نے مانگے تو میں نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ تو یہ اصل میں یہ بوجھ لینا نہیں ہے، یہ تو عام طور پر یہ ہم کرتے ہیں کہ چلو اب اس نے مانگے ہیں تو کچھ دے دیے جائے۔ نہیں، یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو روپے چاہیے، جو مدد ان کو چاہیے، تو اس میں ہمیں اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈال کے یہ پیسے دینے چاہیے، اور وہ جتنا بھی بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی میں آج گیا تھا وہاں الخدمت والوں کے پاس، تو انہوں نے 10 ارب روپے کے پروجیکٹس بنائے ہیں جو گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ۔ تو اس طرح کے کاموں میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ سرم و علانیہ، یعنی چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، کوئی برا کرے تو یہ جواب میں میں نے اس کے لیے نا ایک قاعدہ بنا لیا اپنے لیے کہ بدلہ نہیں لینا، سزا نہیں دینی۔ تو یہ یعنی بدلہ آپ لینا بند کر دیں۔ سزا کا لفظ جو ہے وہ ذرا چھوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو بہت سارے میرے
اور میرے مصیبت یہ ہے میرے ساتھ کہ میرے جو ساری فیملی ہے وہ مجھے اپنا بابا سمجھتی ہے، تو اب وہ پھر مجھے بہت سارے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، تو مجھے پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے لیتے ہیں۔ وہ میرے نانا کہا کرتے تھے بھئی جس کے گھر جاؤ وہ اچھی تواضع نہ کرے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گلہ کیا جائے، وہ جب تمہارے گھر آئے تو اس کی اچھی تواضع، اس کو بتاؤ کہ تمہیں کیسے تواضع کرنی چاہیے، مہمان کی تواضع کیسے کی جاتی ہے، تو یہ رویہ اختیار کرو، نہ کہ اس کے ساتھ لڑائی اور گلہ شروع کر دو کہ بھئی ہم تیرے گھر گئے تھے تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یعنی جو کریکٹرسٹکس ہیں جو بیان ہوئی ہیں اوپر، ان کو دیکھیں تو یہ اصل میں اعلیٰ ترین انسان ہے، جو خدا کے ساتھ تعلق میں بھی پوری جگہ پر کھڑا ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق میں بھی پوری جگہ پر کھڑا ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس کو بتایا کہ یہ جو ان کا انجام ہے، جو لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کا ہے۔ اس جملے میں ایک خوبی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ اصل میں آخرت جنت کا نام ہے، یعنی آخرت کا گھر ان کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا گھر اصل میں جنت ہے، جہنم آخرت کا گھر نہیں ہے۔ جہنم تو نتیجہ ہے ان کے لیے جو آخرت کے گھر کو پا نہیں سکے، جو اس کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے، ان کے لیے وہ بنانا پڑا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمام انسان جنت میں جائیں۔ موقع دے دیا ہے جنت پانے کا، حاصل کرو، آگے بڑھو اور اس کو حاصل کرو۔ اب بتایا کہ یہ انعام صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ جنت میں جائے گا، بلکہ اس کریکٹر کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ فرمایا کہ جنات عدن، یہ ہمیشہ کے باغ ہیں، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے وہ رشتہ دار بھی ان کے ساتھ جائیں گے کہ جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ من صلح، جو جنت کا حقدار ہوگا، جو اس کے لیے موزوں ہوگا، ان کے آبا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی رشتہ دار جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی آیت سے یہ ہمارے ہاں بات بیان کی جاتی ہے کہ والدین اگر نچلے درجے میں ہوں گے تو وہ بھی اوپر آ جائیں گے، اولاد اگر نچلے درجے میں ہوگی تو وہ بھی اوپر آ جائے گی، بیویاں اگر نچلے درجے میں ہوں گی تو وہ بھی اوپر آ جائیں گی۔ بیویوں پر ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بعض یہ سوچیں کہ نہیں وہ اگر ہوں بھی تو ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو نئی بیویاں چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، خود غرضی اگر آپ میں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ وہاں خبر دے دی گئی ہے کہ وہاں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ سے ملاقاتیں ہوں گی، ہر دروازے سے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، مطلب کہ تم نے مشکلات کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود، دنیا کی کشش کے باوجود اللہ کے راستے کو اپنائے رکھا۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین ہے آخرت کا گھر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو انجام ہے یہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اس کے برعکس کردار کیا ہے؟ اب اس کو بیان کیا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دے رکھا ان کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں برائی پھیلاتے ہیں،
اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب یہ بیان کر دیا کہ دیکھو قیامت جو ہے وہ تو کریکٹر کے اوپر نتیجہ بنے گا۔ ایک کریکٹر وہ ہے جس کا نتیجہ جنت ہے، ایک کریکٹر یہ ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کی وجہ سے یہ کریکٹر بنتا ہے۔ ابھی میں نے درس کے آغاز میں بیان کیا کہ 4 چیزیں ہیں جن کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جنت بھی نکل سکتا ہے، جہنم بھی نکل سکتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو رزق کی تقسیم ہے، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں ہم اس کو تقدیر کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس کی تقدیر میں اللہ نے اچھا رزق رکھا ہوا ہے اس کو اللہ اچھا رزق دیتا ہے، جس کی تقدیر میں کم رکھا ہوا ہے وہ کم رکھا ہوا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس میں اللہ کی طرف جو نسبت ہے رزق کی وسیع ہونے کی اور رزق کے محدود ہونے کی، وہ اسی طرح جیسے دوسرے معاملات میں اللہ نے اپنی طرف نسبت۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر چاہیں رکاوٹوں کے باوجود کسی کو اعلیٰ رزق دینا تو وہ اس کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نہ دینا چاہیں تو کوئی دینا بھی چاہے تو کوئی اس کو دلا نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نسبت سے یہ بات بیان ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ جس کو رزق کم دیا گیا ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کم ہو۔ یہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ بھی ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرو، اللہ نہیں دینا چاہتا ان کو تو ہم ان کی کیوں مدد کریں؟ تو یہ جو اصول ہے یہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جو دنیا میں اس وقت پاکستان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 10% جو آبادی ہے اس کے پاس 80% وسائل ہیں ملک کی معیشت کے، تو اس ناانصافی کو نہیں روکنا چاہیے۔ نہیں، ہم اس کی کوشش کریں گے کہ دولت کی تقسیم کو عادلانہ کیا جائے۔ جو نیچے انفلٹر ہونی ہے دولت، نیچے جانی چاہیے، اس کے راستے کھولے جائیں۔ بینکنگ کا نظام اس میں رکاوٹ ہے یا صنعتی ترقی اس میں رکاوٹ، جو بھی رکاوٹ ہے تو اس کو ہم مینیج کریں گے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ یعنی یا کوئی آدمی محنت نہ کرے، جو اللہ نے دینا ہے وہ دے ہی دینا ہے، میں محنت کروں یا نہ کروں، نہیں، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو جو بیان کیا ہے وہ اگلی بات ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کو اللہ نے فراخ رزق دیا ہوا ہے وہ دنیا پر ہی ریجھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اب خدا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، ان کے لیے اب آخرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، ان کے لیے اخلاقی اصول کوئی اخلاقی اصول ہی نہیں رہتے۔ تو اس کو موضوع ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تمہاری بڑائی نہیں ہے کہ تم خوشحال ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ بات تم پر واضح رہنی چاہیے کہ یہ دنیا میں اگر کچھ حاصل بھی ہے تو اس کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ چند سال کی زندگی ہے، اور وہ بہت اگر اس کو پھیلا بھی دیا جائے تو 40 سال سے زیادہ نہیں بنے گی، 40-50 سال ہے۔ یہ ہے زندگی کہ جس میں ہم نے اصل میں زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد پھر اولاد اور اس سے پہلے والدین، یعنی 20-22-25 سال تک والدین کے اوپر ہم ہیں، اور پھر کو 50-60-65 سال کے بعد پھر اولاد پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں ہم نے خود کمایا ہے یا ہمارے پاس کوئی دولت ہے، اب کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شوگر ہو گئی تو میٹھا نہیں کھایا جا سکتا، بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے تو گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ جو نعمتیں ہیں وہ تو عارضی ہیں،
اور آخرت کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انسان کی مصیبت یہ ہے، اس رکوع سے یہ واضح ہوا کہ انسان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ دنیا کی یافت، دنیا کے حاصلات ان کو مرکز بنا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے سے اس بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے کہ جس بصیرت سے حق تک پہنچنے کی انسان کو صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔